سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے جی، شاکر اللہ ہیں مال لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پرانے کالم میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ پاور پلے ہے ہی ایسی شے جس میں باپ بیٹے اور بھائی کے درمیان خون کا رشتہ تو ہوتا ہے لیکن صرف جسم کے باہر بہتے ہوئے خون کا. تو شاکر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس جملے پہ اپنے جملے پہ کامنٹ کروں. بھئی اپنی اولاد تو بہت ہی بری ہو جائے تو مزہ رائٹ آف کر دیتا ہے، ورنہ وہ تو اچھی لگتی ہیں. میرا جملہ ہے، میں اس پہ کیا کامنٹ کروں، لیکن بہت درست ہیں تاریخی طور پہ. خون کے رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں. ظہیر الدین بابر کے چچا، وہ چھوٹا سا تھا، ٹین ایج میں تھا، لڑکپن. اس کے ماموں، اس کے چچے، سب بدماش اکٹھے ہو کے اس کے پیچھے پڑ گئے. وہ اس کو ذلیل و خوار کیا. اس کے بعد وہ کابل آیا، پھر وہ ہندوستان. یہاں اس کے پاؤں ذرا ابھی جمنے شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اسی طرح پورا مغلیہ خاندان، میں اور 10 ڈائنیسٹیز گنوا سکتا ہوں. اس پہ توجہ کر لیں. اورنگزیب عالمگیر جیسے بڑا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اس نے باپ اندر کر دیا، بھائی سارے مروا دیے. کچھ کو دھوکے سے، کچھ کو دلیری سے، کچھ کو دھوکے سے مارا، اور بھتیجے تک نہیں چھوڑے. کسی نے کہا ہے کسی شہزادے کے بارے میں، پتہ نہیں کس کا بیٹا تھا، دارا شکو کا ہے، کہ اس نے کہا کہ بہت خوبصورت شہزادہ ہے. اس نے کہا نہیں، سانپ کی اولاد خوبصورت ہو پھر بھی مارو. یہ تو لیول ہے. ہمایوں کا کیا حال کیا ہے. ایک تو شیر شاہ سوری کی چڑھائی تھی اس پہ، دوسری طرف سگے بھائی عسکری، کامران، ہندال، یہ بھوکے کتوں کی طرح اس کو نوچ رہے تھے. سارا تھرو آؤٹ آپ اٹھا کے دیکھ لو. یہ جب نور الدین جہانگیر اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو یہاں نور جہاں کا داماد تھا شہریار، اس کو اس نے تخت پہ چڑھا دیا. وہ اس کی رشتہ داری تھی اسی طرح کی آصف جاں کے ساتھ، حالانکہ وہ ملکہ نور جہاں کا سگا بھائی تھا. اس نے اپنے داماد کو ادھر سے کہا کہ نکلو بھائی تم بھی. خرم یعنی شاہ جہاں جیت گیا، فارغ ہو گیا سارا، شہریار وغیرہ. تو اور جہانگیر نے اپنے ایک بیٹے کو اتنی بھیانک سزا دی تھی، وہ باپ تک پہنچتے پہنچتے وہ تقریباً مر چکا تھا. کیوں؟ اس کے قریبی ترین ساتھیوں، دوستوں اور حلیفوں کی لاشیں دونوں طرف لٹکی ہوئی تھیں سولیوں کے ساتھ. پیدل گھسیٹ کے اس کو لے کے گئے باپ کے پاس. تو ویسے ہی ادمرا ہو چکا تھا. اس لیے بات تو ٹھیک ہے کہ پاور پلے ہے ہی ایسی شے جس میں باپ بیٹے اور بھائی کے درمیان خون کا رشتہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن صرف جسم کے باہر بہتے ہوئے خون کا. اندر بڑا جواب دے چکا ہوتا ہے. اور اب موروثیت، چونکہ عہد بدل گیا، زمانے بدل گئے، قدریں بدل گئیں، سلسلے بدل گئے، ترجیحات بدل گئیں، جو تراکیب ہیں وہ بدل گئیں، سب کچھ بدل گیا. تو اب جو موروثیت ہے اس کا ٹائپ اور ہے، اس میں جنگیں شنگیں نہیں ہوتی. اس میں یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ابا قبر کے کنارے پہنچ گیا ہے، وہ کہتا ہے میری دھی یا میرے پتر دا کو فلوک لگ جائے، تاکہ یہ جونکوں کی طرح، میں بطور جونک اس ملک کا خون چوس چکا ہوں بہت، اب میرے بیٹے کی یا بیٹی کی باری ہے. اتنی سی کہانی ہے.